نقل پہ مشتمل ہوتی ہیں، اور نقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ریفر کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں کہ یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے لائے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسی باتیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر فرشتوں کو بھی گواہ بناتے ہیں، جنات کو بھی، اور مختلف چیزیں جو کل کے بیان میں گزر چکی ہیں انشاءاللہ آئندہ جب تفسیر شروع ہوگی تو آپ کے کام آئیں گی۔ تیسری چیز یہ عرض کی تھی کہ وحی کے ذریعے دلیل دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صاف یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے اس کام سے روکا ہے۔ قل انی نہیت، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اس کام سے روک دیا گیا ہوں۔ قل انی امرت، اور یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے میں اس کام کا حکم کیا گیا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ امر ربی ہے، اللہ تعالی کا حکم ہے۔ ان دلائل کے بعد ان چیزوں کے بعد دلائل کے بعد ایک اور چیز آپ دیکھیے، قرآن پاک میں بالکل اس طرح ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالی جا بجا یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی توحید کو نہیں مانو گے، شریعت کو نہیں مانو گے، نیک اعمال نہیں کرو گے تو قیامت میں تم پر یہ گرفت ہو جائے گی۔ ایک تو یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم خدا کی بات کو نہیں مانو گے تو دنیاوی طور پر بھی تمہیں عذاب دیا جائے گا، دنیا تمہاری برباد ہو جائے گی، برکتیں اللہ کی ہیں ان سے تم محروم ہو جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اس بات کو کہتے تھے ہمارے اساتذہ کی یہ تخویف ہے۔ تخویف کا مطلب خوف دلانا، اور تخویف کا مطلب ہے ڈرانا۔ تو ڈرانا دو طرح کا ہو گیا، ایک دنیا کا ڈر کہ دنیا میں اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، شرک کرو گے تو یہ عذاب تم پر آئے گا، اور ایک آخرت کا کہ اگر تم آخرت میں جب پہنچو گے تو اللہ کی توحید کا انکار اور شرک کرنے کی وجہ سے، خدا کا نظام نہ ماننے کی وجہ سے تم پر یہ عذاب آخرت میں آئیں گے۔ تو گویا اس ڈرانے کی دو قسمیں ہوئیں، ایک دنیا کے اعتبار سے اور ایک آخرت کے اعتبار سے۔ اور دنیا کے متعلق وہ تخویف اور خوف ہو تو اسے دنیاوی کہیں گے، اور آخرت کے متعلق ہو تو اسے اخروی کہتے ہیں۔ یہ تو اساتذہ ہمارے اس طرح اس کو بیان کرتے تھے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے الفوز الکبیر میں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے اپنے حجم میں چھوٹی سی، لیکن شاہ صاحب نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کوئی بھی آدمی جب اسے کسی علم پر دسترس حاصل ہوتی ہے، جب کسی علم پر قدرت حاصل ہوتی ہے، جب کسی علم کے نشیب و فراز ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے تو پھر وہ اس علم کی انتہائی باتیں بڑے آسان زبان میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، چھوٹوں کو سمجھانے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ بعض علماء آپ کو ایسے ملیں گے جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے کہ ان کا مدارک، ان کی بلندی، ان کا عروج اتنا ہے کہ ان کے لیے کسی چھوٹے لیول پہ آ کے گفتگو کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ علم ان کا بڑھ جاتا ہے اور مطالعہ ان کا بڑھ جاتا ہے، یہ سب چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے اپنے درجے سے نیچے اتر کے گفتگو کرنا بڑا مشکل ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کی کتابیں علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کے لیے بڑی مشکل چیز ہو جاتی ہے۔ آپ قریب کے زمانے میں دیکھنا چاہیں تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کی کتابیں بڑے اچھے اچھے علماء نہیں سمجھ سکتے، اتنی دقیق ہے، بعض مباحث کہ بالکل سمجھ نہیں آتی، علم اتنا زیادہ بلند ہو گیا تھا۔ پچھلے لوگوں میں دیکھنا چاہیں تو یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بعض جگہ پر ایسا کلام کرتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ شریف رضی ایک تھے، رضی کا حوالہ کبھی کبھی آپ سنیں گے، اور اس انسان کو اللہ نے عربی لغت میں اتنا کمال دیا تھا کہ شاید اس آدمی کے بس میں یہ بات نہیں رہی تھی کہ اپنے لیول سے نیچے اتر کے گفتگو کرے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اللہ نے جن کے ساتھ بڑا خاص کرم فرمایا ہوتا ہے
وہ انتہائی علم پر بھی پہنچ کے اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں جو عام عوام کی سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ وہ بعض کتابیں لکھتے ہیں ایسی شاہ صاحب جس کو اب بھی علماء نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اور وہ اتنی دقیق ہیں اپنے موضوع پر. اور بعض اوقات شاہ صاحب جو کمال کرتے ہیں وہ یہ کہ بالکل آسان اور مختصر چیز لکھتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ لوگ بس اس اصول کو سمجھ لیں. آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ کسی بھی علم میں اپنی زندگی میں غور کریں، کمپیوٹر پہ، میڈیسن پہ، کسی چیز پہ، تو آپ کو ایک بحث پوری کی پوری معلوم ہے، اور بچے کو آپ سمجھا نہیں سکتے کہ بچے کا اتنی استعداد اور اتنا دماغ نہیں، تو آپ بالکل آسان زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کر لیجئے، آپ کو باقی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے الفوز الکبیر جو لکھی ہے اسے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم پڑھیں. وہ بڑی مختصر سی چیز ہے، لیکن شاہ صاحب اس میں کیا کرتے ہیں، وہ ٹرمینالوجی استعمال کر لیتے ہیں، وہ ٹرمز یوز کر لیتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ساری بحث کا خلاصہ بس اتنی سی بات ہے، تفصیل اگر دیکھنی ہو تو اور کتابوں میں دیکھ لینا، خلاصے کی بات کر لیتے ہیں. آدمی ساری بحث تفصیل سب چیزیں پڑھا کے پھر اسی جگہ پر پہنچتا ہے جو شاہ صاحب پہلے دن بتا دیتے ہیں. وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ گلی بند ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آدمی کو چین اس وقت آئے جب ہاتھ لگا کے دیکھا ہے کہ واقعی گلی بند ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی سی بات. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفوز الکبیر میں اس کو ایک نئی ٹرم ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کو ہم تخویف کہتے تھے، یا ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ خوف ہے دنیا کا یا آخرت کا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد کرنا. تذکیر بایام اللہ، تذکیر کا مطلب کسی کو یاد دلانا. قرآن پاک میں آیا نا وذکر، اور انہیں نصیحت کیجیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرنا ایمان والوں کو یہ بڑا فائدہ دیتا ہے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں تذکیر کرنا یعنی یاد کرنا ان دنوں کو جن دنوں میں اللہ کا بڑا انعام ہوا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے پاس سے ٹرم نہیں یوز کی، قرآن پاک میں بھی ایک جگہ آیا ہے. آپ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم دیکھیے، سورہ ابراہیم ہے 14 نمبر ہے اس کا. تیرہویں پارے میں سورہ ابراہیم ہے، اور بالکل اس کے آغاز میں آیت نمبر 5 جو ہے 5 اسے دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح. جہاں بھی اللہ تعالی کے انعامات کا دنیا کے تذکرہ آپ دیکھیں گے وہاں بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے کہ یہ ہے تذکیر بایام اللہ. تذکیر بایام اللہ کو شاہ صاحب نے اس آیت سے لیا ہے، 5ویں آیت سے سورہ ابراہیم 13واں پارہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت دے کر بھیجا، بِآيَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ان اخرج، اور ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ نکالیے قومک اپنی قوم کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف نکالیے، روشنی کی طرف لائیے. اندھیروں سے یہ نکلیں اور روشنی کی طرف آئیں، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کریں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں نصیحت کیجئے، انہیں سکھائیے، انہیں بتائیے بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ان دنوں کو جب اللہ نے ان پہ انعامات کیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بے پناہ انعامات ہوئے. آپ نے خود پڑھا، کچھ سنا ہے، آپ دیکھیں کہ کتنے انعامات ہوئے. ذکرہم بایام اللہ، آپ انہیں کیا کیجئے اللہ کی ان دنوں کی یاد دلائی. ایام یوم کی جمع ہے، یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو. تو مطلب یہ ہے کہ وہ دن یاد انہیں دلائیے جو خدا کا ان پہ انعام، خدا کا اکرام، خدا کی مہربانیاں بارشوں کی طرح برسی ہیں اس قوم پہ. ان فی ذالک، اور ان دنوں میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، اس آدمی کے لیے جو بڑے صبر کرنے والی قومیں ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرنے والی قومیں ہوں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے یہ اصطلاح اپنے لیے استعمال کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ کا انعام ہوا ہو کسی قوم پر، اسے وہ کہتے ہیں کہ تذکیر بایام اللہ،
ان دنوں کو یاد کرنا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا۔ اور دوسری طرف جن دنوں میں خدا کی گرفت آئی ہو، جن دنوں میں خدا تعالی کی طرف سے کوئی تباہی نازل ہوئی ہو، اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تذکیر بما بعد الموت، موت کے بعد جو ہونا ہے اس کو یاد دلانا۔ شاہ صاحب نے دوسری استعمال کی ہے اصطلاح بما بعد الموت، یعنی موت کے بعد اگلے جہان میں انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کو یاد دلانا، اس کا خوف دلانا۔ تو یہ دونوں طرح کی چیزیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کی ہیں۔ اس کے لیے آپ اگر دیکھنا چاہیں بڑی واضح مثال تو یہ سورہ مریم کو دیکھیں، 16ویں پارے میں اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 77 اور 19 سورہ ہے۔ دیکھیے آپ یہاں اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ صحیح، اس لیے پوچھتے ہیں کہ اطمینان رہے کہ محنت ضائع نہ ہو اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اور یہ پوچھتے بھی رہیں گے۔ 77 نمبر آیت ہے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ جو ہم نے اب تک آپ سے کہا کہ اللہ تعالی لوگوں کو دو طرح سے اپنی طرف مائل کرتے ہیں، ایک انہیں ڈراتے ہیں، اور ڈر بھی دو طرح کا، دنیا کا اور آخرت کا، اور ایک اللہ انہیں خوشی کی باتیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ہمارا کیا کرم ہوا اور آخرت میں کیا کرم ہوا۔ یہ جو ہے نا آیات، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بڑی اچھی مثال ہے کہ اللہ نے کیسے گرفت کی ہے۔ 77 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے غور کیا ہے اس انسان پہ جس نے ہماری آیات کا کیا کیا؟ مذاق اڑایا، کفر، انکار کیا، کفر کیا، وقالا، اور کہنے لگا لأوتین مالا وولدا، بہت مال ہے میرے پاس، وولدا، اور میری اولاد بھی بہت۔ اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، اور غرور کس بات پہ تھا؟ اولاد پر اور مال پر۔ اس سے کہا ہمارے جیسا مال کس کے پاس ہو سکتا ہے، اتنی اولاد کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا اطلع الغیب، کیا اس نے کل کو جھانک کے دیکھ لیا؟ کل کیا ہونا ہے اس اولاد کا اور کل کیا ہونا ہے مال کا، جو بن دیکھی چیزیں ہیں، کیا اس نے جھانک کے دیکھ لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اس کی اولاد اور اس کا مال ہمیشہ قائم رہے گا؟ کیا خدا نے اس سے کوئی رحمان نے وعدہ کر لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، یہ جو کچھ منہ سے کہہ رہا ہے ہم نے اسے لکھ لیا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جملے کہ مال اور اولاد کی بنیاد پر ہم خدا کی نافرمانی کریں گے، یہ اتنے غرور سے بھرے ہوئے جملے یہ ہم نے لکھ لیا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کو کیا کریں گے؟ عذاب دیں گے، بہت طویل عذاب۔ یہ آیا نا آخرت کا خوف۔ اللہ نے کہا ہے اولاد اور مال کی بنیاد پر میرے احکامات کی مخالفت کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آخرت میں یہ ہوگا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث بن جائیں گے ان چیزوں کے جن کو یہ کہتا ہے، یعنی اس کی مرنے کے بعد اولاد بھی اس کی ہمارے رحم و کرم پہ ہے، آج بھی اور اس وقت بھی، اور جو مال چھوڑ کے مرے گا وہ بھی ہمارے ہی پاس ہے، ہمارے رحم و کرم پہ ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ تو اکیلا میرے پاس آ جائے گا، سب کچھ چھوڑ کے مر جائے گا اور اکیلا آئے گا۔ تو یہ دنیا کا بھی بتا دیا کہ دنیا میں تمہارا حشر یہ ہونا ہے اور آخرت میں یہ ہونا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ چیزیں انہیں عزت دیں، غلبہ دیں، طاقت دیں۔ آپ لوگوں میں جو ہندوستان کے ہیں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں بعض دیوتا اور دیویاں ایسی ہیں جن کی پرستش میں مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا غلبہ ہو جائے، ہمیں طاقت مل جائے۔ جیسے لکشمی ہوتی ہے نا دولت کے لیے خاص طور پہ، اسی طرح بعض دیوتا کی پوجا کرتے ہیں تاکہ دشمن پر غلبہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ انہیں غلبہ ملے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ ہرگز انہیں غلبہ ملنے والا نہیں ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یہ ان کے وہ جو ہے نا جو چیزیں جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کی عبادت کے انکار کر دیں گی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، 14ویں پارے میں آتی ہے، آگے ایک ٹرم آ رہی ہے آپ کو بتائیں گے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے حاشیہ لکھا، یہ ذرا سوچئے، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَاتِهِمْ،
وہ جن کی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں کل کو یہ انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری پرستش نہیں کرتے رہے. وہ یکونون علیہم ضدا، اور وہ قیامت میں ان کے خلاف گواہ پیش کر دیے جائیں گے ان کے برعکس. لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو عبادت کرتے رہے، وہ تو ہم بھی گواہی دیں گے. یہ کہیں گے خدایا ان کی عبادت کی تھی، ہم کہیں گے اللہ میاں بالکل انہوں نے عبادت کی تھی، یہ تو بیچارے دن رات مندروں میں جا جا کے ان کی عبادت کر کر کے تھک گئے. اور اللہ فرماتے ہیں وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے خدایا ہماری کوئی عبادت نہیں کی تھی. ہے نا عجیب بات. یہ آئے گی ایک جگہ. یہ ایسی آیات میں سے ہے جنہیں قرآن پاک کی مشکل ترین آیات شمار کیا گیا ہے کہ وہ تو عبادت کرتے رہے، مسلمان بھی گواہی دیں گے، خود خدا گواہ کہ عبادت کی، اور جن کی تھی وہ کہیں گے جی ہماری کوئی عبادت نہیں ہوئی ہے، ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. آ جائے گی بات. یہ دیکھا آپ نے، یہاں سے صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ اللہ کو جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے انہیں ڈراتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. اور جو مانتے ہیں انہیں دونوں طرح کی بشارتیں دیتا ہے، دنیا کی بشارتیں بھی دیتا ہے اور آخرت کی بشارتیں بھی دیتا ہے. آخرت کی بشارتیں تو بہت زیادہ ہیں. جنت کی جتنی چیزیں ہیں وہ آخرت کی بشارتیں ہیں، اس میں مجھے خیال ہے ریفرنس دینے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بار بار آتی ہے جنت کی بشارت. وہ اور دنیا میں وہ بشارتیں کم آئی ہیں لیکن آئی ضرور ہیں. مثلا یہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آئی تو آپ نے دیکھا لوگ چوک در چوک خدا کے دین میں داخل ہو رہے تھے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین کو قبول کر رہے تھے، یا کرتے ہیں یا کریں گے. یہ دنیاوی بشارت ہے. اور آخرت کی بشارت وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ انہیں جنت دیں گے، یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے. اس کے لیے آیات بہت زیادہ ہیں، آپ دیکھیں گے. اچھا، اس کے بعد وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہمارے اساتذہ کہتے تھے یہ تخویف تھی نا، جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بما بعد الموت. ہمارے اساتذہ اسے کہتے تھے تخویف ہے، خوف سے. آسان لفظ یوز کرتے تھے. اب اس سے بھی زیادہ آسان ہم کیا بولیں، خوف دلاتے تھے. اور دوسری بات وہ اس کے مقابلے میں جو ٹرمینالوجی یوز کرتے تھے وہ کہتے ہیں یہ تبشیر ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے. کہ دیکھو تبشیر، بشارت بھی دو طرح کی ہے، آخرت کی اور دنیا کی. دنیا کی تو یہ کہ تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ دے دیں گے، مکہ فتح ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اور آخرت کی بشارت جنت اور خدا کی رضا. اس کے بعد ایک نئی ٹرم آپ دیکھیے اور وہ بڑی اہم ہے، اور اسے کہتے تھے ہمارے اساتذہ کہ یہ شکایت کا اظہار ہے، شکوہ ہے. شکوہ کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہاں، کمپلینٹ تو زیادہ بڑا لفظ ہو جاتا ہے، بہت معمولی درجے کا شکایت کرنا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. بس افسوس کا اظہار کرنا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں قرآن پاک میں؟ کافروں کا شکوہ کرتے ہیں کہ ان کافروں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. جب بھی اللہ کی توحید اور قرآن پاک اور اسلام کا پیغام کوئی مسلمان پیش کرتا ہے، کوئی مسلمان دیتا ہے، تو اس کے مقابلے میں کافر ایسی ایسی انہونی باتوں کی فرمائش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ شخص شرمندہ ہو جائے، یہ شخص کسی طرح جھوٹا ثابت ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، یہ کافر نئی سے نئی فرمائش کرتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورا نہ کر سکیں اور کسی طرح یہ ثابت ہو کہ اسلام جھوٹا ہے یا علیاذ باللہ جو دین ہے یہ غلط ہے، یہ چیزیں ہیں. یہ جو کچھ کرتے تھے نا، اللہ نے اس کی شکایت کی ہے، اللہ تعالی نے اس کا شکوہ کیا ہے، اس کا گلہ کیا ہے. اللہ نے کہا کافروں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کہیں کہیں اس شکوے کا جو کافروں کی فرمائشیں ہوتی ہیں اللہ جواب دے دیتے ہیں، اور کہیں کہیں جواب بالکل نہیں دیتے، صرف اس کا تذکرہ کر کے قرآن گزر جاتا ہے کہ کافروں نے یہ باتیں کہی ہیں بس، اور کہیں اس کا جواب بھی آ جاتا ہے. آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھیے اور سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے، ہم پہلے آپ کو وہ جگہ بتا دیتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا ہے اس چیز کا، شکوے کا اظہار کیا ہے، گلہ کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور نہیں 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، 17 نمبر سورت ہے اس کی.
جی آیت نمبر اس کی آیت نمبر دیکھیے اس کی 90 نمبر 90 نمبر ملی جی. وقالو اور یہ کہتے ہیں کافر بالعموم. قرآن جب کافروں کا جملہ نقل کرتا ہے نا کالو سے کالا سے، کالا تو ایک آدمی نے کہا، کالو سب نے کہا، بالعموم شکوہ اور شکایت انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے بالعموم. وقالو اور یہ مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز تمہیں نہیں مانیں گے. قطعاً کوئی ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ینبوعا، تم زمین سے ایک چشمہ ہمارے لیے صحرا میں پیدا کر. یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جملہ نقل کیا ہے کہ ایسے ظالم ہو گئے ہیں کہ ہم نے سب کچھ انہیں دیا ہے اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی باتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح اسے غلط ثابت کریں. کالو کہتے ہیں ہم ہرگز تم پہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم زمین سے ایک چشمہ پیدا کر دو، او تکون لک جنتن یا تمہارے لیے خود کوئی باغ ہو. تم تو غریب آدمی ہو، تمہاری بات کیوں مانے؟ تمہیں اللہ پھر کوئی باغ کیوں نہیں دے دیتا؟ من نخیل جس میں کھجور کے درخت ہوں، وعنب اور انگوروں کی بیلیں ہوں، انگور کی بیلیں ہوں. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ایسا بڑا باغ ہو کہ اس کے درمیان میں بڑے بڑے دریا بہ رہے ہوں. اتنی بڑا باغ، اتنا بڑا رقبہ ایریا اللہ تمہیں کیوں نہیں دے دیتا؟ یہ چیزیں ہوں. او تسقط السماء، یا آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑے. جب ہم تمہیں جھوٹا کہتے ہیں تو آسمان کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کما زعمتا، جیسے کہ تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو کہ میری مخالفت پر عذاب آ سکتا ہے خدا کا، تم خدا کے یہاں پکڑے جاؤ گے. تو جب ہم تمہیں جھوٹا کہتے ہیں تو کیوں نہیں خدا کا عذاب آتا؟ کما زعمتا علینا کسفن، ٹکڑے آسمان کے ٹوٹیں اور ہم پہ گریں. او تاتیہ باللہ، یا تم اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے لے آؤ. کتنی بےہودہ فرمائشیں. والملائکۃ قبیلا، اور فرشتے تمہاری مدد کو قطار در قطار آسمان سے اتریں. جب ہم تمہیں جھوٹا کہیں تو پکڑ کے ہمیں ماریں. اور یکون لک بیتن، یا تمہیں ایک گھر خدا دے دے، من زخرف، سونے کا بنا ہوا گھر دے دے. اگر تم اتنے ہی اللہ کے قریب ہو تو تمہیں سونا کیوں نہیں ملتا؟ او ترقا فی السماء، یا تم آسمان پہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں چڑھ جاتے؟ یہ ہیں عجیب و غریب باتیں. ولن نؤمن لرقیک، اور یہ جو تو پڑھ کے پھونکتا رہتا ہے، جادو کرتا ہے، دم کرتا ہے، ہم ہرگز اس قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں. حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ خدا ایک کتاب ہم پر بھی نازل کرے. جیسے تیرے پاس فرشتے آتے ہیں، کتابیں لاتے ہیں، ہم پر بھی آئیں، نقرؤ، ہم اسے پڑھیں. یہ ساری بےہودگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ کھلے بندوں کو کہتے ہیں خدا کا عذاب آئے، آسمان ٹوٹے، تمہاری غربت دور ہو، کچھ ہونا چاہیے. یہ اللہ نے شکایت کی ہے کہ کافر ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں. اور جواب دیا ہے قل سبحان ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار بلند و بالا ہے ان بےہودگیوں سے جو تم کہتے ہو. وہ یہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے اور تم پہ یہ عذاب بھی آ سکتا ہے اور مجھے سونے کے گھر بھی مل سکتے ہیں. وہ عیب سے پاک وہ ذات ہے. هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک آدمی ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے. میرے قبضے میں خدا نے چیزیں تھوڑی ہی دے دی. یہ ہے شکایت، یہ ہے شکوہ. یہاں دیکھا آپ نے کتاباً نقرؤ، یا خدا کوئی ایسی کتاب نازل کرے جسے ہم پڑھ سکیں. یہاں تک تو ان کی بات ہے. آگے کل، یہ اس کا جواب ہو گیا نا، قل سبحان ربی. آپ کے یہ ساری صفات میرے پروردگار کی ہیں، اللہ کے قبضے میں یہ سب چیزیں، میرا کیا اختیار چلے. هل كنت الا بشر رسولا، میں کچھ نہیں ہوں، ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. ایک یہ، اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، صرف ان کا شکوہ نقل کر دیتے ہیں کہ شکوہ اور شکایت ان کی یہ ہے. یعنی وہ یوں کہتے ہیں کافر، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. مثلا آپ دیکھیے اس کے لیے سورہ حامیم سجدہ کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک قول نقل کیا ہے لیکن اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا. حامیم سجدہ ہے یہ 21واں پارہ، 24واں، ہاں وہاں سجدہ ہے 24واں پارہ.
24ویں پارے میں بالکل آخر پہ آپ چلے جائیں گے. 41 نمبر سورہ اس کا 24ویں پارے کے آخر پہ ہے. قالوا قلوبنا جی بالکل اس کے شروع میں آیت نمبر 5 دیکھیے. 5ویں آیت 5 نمبر. یہاں دیکھیے کافر کیا کہتے ہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، اور کافروں نے کہا کہ ہمارے دل فی اکنۃ ایک اوٹ میں ہیں، ایک حجاب میں ہیں، ایک پردے میں ہیں. کن کہتے ہیں عربی میں وہ چیز جو چھپا لے کسی کو. انہوں نے کہا ہمارے دل بالکل چھپے ہوئے ہیں مما تدعونا الیہ، اس خدا کے پیغام سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو نا، اور تم کہتے ہو یہ اللہ کا قرآن ہے. ہمارے دل بالکل اس سے ایک طرف ہوئے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یعنی ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہم خدا کا کلام اس سے سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ جو کچھ تم کہتے رہتے ہو ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں اس سے. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں وقر بوجھ ہے، سیسا ڈال دیا گیا ہے، سیسا پڑا ہوا ہے، تمہاری آواز ہی نہیں ہم سنتے. ومن بیننا و بینک حجاب، اور تیرے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے. فعمل، اپنا کام کر، اننا عاملون، اور ہم اپنی زندگی ایسے آزادی سے گزارنا چاہتے ہیں. یہ اب بھی کتنے ہی کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز تم ہمیں سنانا چاہتے ہو ہم سنیں گے ہی نہیں، ہمارے کان پہلے سے بند ہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ بھی ہے، اور اسی طرح ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں. اللہ نے کہا ہے کتنی بری بات، یعنی یہ کہتے ہیں مراد یہ ہے. یہاں پر فی الحال جواب نہیں دیا، اگلی آیت میں جواب آ گیا. قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہیے کہ میں تمہیں جیسا تو ایک آدمی ہوں. یوحا الیہ، میری طرف اللہ وحی کرتے ہیں، اللہ نے وحی کی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، لوگوں تمہارا الہ، تمہارا خدا واحد ہے، اکیلا ہے، ایک ہے تمہارا خدا. فاستقیموا الیہ، اور ڈٹ جاؤ اس بات پر، پکے ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ ایک ہی ہے، ہم اس کے ساتھ قطعاً شرک نہیں کریں گے. واستغفروہ، اور جو چیزیں ایسی پیش آ گئی ہوں گناہ کی، ان کی معافی اللہ سے مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو. وویل للمشرکین، اور ان مشرکین پر، ان پر خدا کا عذاب ہے، تباہی ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل منکر ہیں، آخرت کو مانتے ہی. کافروں کے دونوں جرم گنوائے ہیں. زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مطلب یہ کہ مال اپنا خرچ کریں جس میں غریبوں کا فائدہ ہو، غریبوں کا بھلا ہو، وہ بھی نہیں کرتے. آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. ایسے مشرکوں کے لیے تباہی ہے. تم ڈٹ جاؤ اس بات پہ کہ اللہ ایک ہی ہے، ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کا بالکل پرواہ نہ کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، شکوہ ہے ان چیزوں پر. اور اسی طرح قرآن کریم میں ڈانٹ کی چیزیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ دیتے ہیں کسی بات پہ کہ دیکھو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ باتیں صحیح نہیں. ڈانٹ ایک تو پڑتی ہے ان کو جو کافر ہیں. یہ ایک نئی اصطلاح جس کو ہمارے اساتذہ کہتے تھے، یہ زجر ہے. زجر کا مطلب کیا ہے، ڈانٹ پڑنا. وہ کہتے تھے ایک تو کافروں کو ڈانٹ پڑتی ہے، کئی جگہ آئے گا قرآن پاک میں ہم آپ کو بتائیں گے. ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہ کام کیوں کیا، یہ بات کیوں کی، یہ چیز ایسے کیوں کہتے ہیں کافر. اور ایک یہ ہے ڈانٹ کی ایک چھوٹی سی قسم، اس کو پہلی سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اور وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عتاب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے لفظ نازل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آیا ہے نا کہ انہوں نے کہا میرے بیٹے کے متعلق اللہ آپ کا کیا حکم ہے، آپ نے تو کہا تھا میری اہل کو نجات ملے گی. اللہ نے کہا انی اعیذک کا، ہم نصیحت کرتے ہیں نوح تمہیں، خبردار جو آئندہ ایسی بات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں 5 جگہ ایسی چیزیں آئی ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے. بدر کے قیدیوں کے متعلق بھی آیا ہے کہ آپ نے کیوں ان قیدیوں کو چھوڑ دیا. یسخن، ان کے خون سے زمین رنگ دینی چاہیے تھی.
اگر تم لوگ ان کے ہاتھ چڑھ جاتے یہ تمہارا کیا حشر کرتے؟ 13 برس مکہ مکرمہ میں سارے مظالم سہ کے برداشت کر کے آج یہ تم سے لڑنے آئے ہیں، خدا کے دین کو مٹانے آئے ہیں، اور تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، محبت کے ساتھ۔ اور یہ چیز دشمنوں میں خدا نے نفرت کے ساتھ، ڈانٹ کے ساتھ کی ہے۔ اس کو کہتے تھے زجر، یعنی ڈرانا، کسی چیز پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، اور جو سامنے ہے اگر وہ خدا کے اچھے بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، تو وہاں محبت کا انداز ہے، اور اگر سامنے والے دشمن ہیں خدا کے تو وہاں شدید نفرت کا اظہار ہے۔ یہ آپ کو آ جائے گی قرآن پاک میں کئی جگہ۔ اچھا، ایک اور اصطلاح آپ سے عرض کریں، اللہ اپنے بندوں کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، بس تسلی رکھو، خاطر جمع رکھو اور بالکل گھبراؤ نہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ تسلی کی باتیں آئی ہیں۔ حقیقت میں جو انسان خدا کے دین کا کام کرتا ہے وہ کوئی آسان نہیں ہوتا، وہ اپنے ہاتھوں میں انگارے تھام لیتا ہے، دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتا ہے خدا کی توحید پر تو مشرکین اس کے دشمن بن جاتے ہیں، شرک کرنے والے اس بیچارے کو تنگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ تسلی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بالکل نہیں، آپ بے فکر رہیے، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ اس کے لیے دیکھیں کئی جگہ پہ یہ چیزیں آئیں۔ سورہ حجر میں آپ دیکھیں، سورہ ہجر جو ہے یہ 14واں پارہ ہے، بالکل اس کے آخر پر چلے جائیے، اللہ نے کیسی اچھی اچھی باتوں سے تسلی دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالکل سورہ ہجر کے آخر پہ چلے جائیے، 15 نمبر سورت ہے اور 14 نمبر پارہ ہے۔ چودہویں پارے میں سورہ ہجر ہے، سورہ ہجر کے بالکل آخر پہ اگر آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا، وہاں پہ آیت نمبر آپ دیکھیے 87۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہوتے تھے نا کافروں کے ستانے سے، پریشانی ہوتی تھی، نئی نئی چیزیں پیش آتی تھی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ ہم چھوٹی بچیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے کافروں میں تبلیغ کرتے تھے تو ہمارے صحن میں ہنڈیاں پک رہی ہوتی تھی، اور ہمارے ہمسائے کوئی گندگی اوپر سے پھینکتے تھے اور وہ ہنڈیا میں جا گرتی تھی، اور ایک دن بس زیادہ سے زیادہ میرے والد نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اوپر سے ایسی چیزیں پھینکی گئیں تو جوتا بھی تھا، اسے اٹھا کر باہر لے آئے اور صرف اتنا فرمایا جا کر ان لوگوں سے کہ یہ کیسی ہمسائیگی ہے، تم میرے کیسے ہمسائے بن گئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو وہ جو تکالیف تھیں، وہ جو پریشانیاں دیکھنی پڑتی تھیں، اللہ نے اس پہ تسلی دی ہے۔ کئی جگہ قرآن پاک میں بڑی تسلی کے الفاظ آئے ہیں، یہ مقام آپ دیکھیے، ایک مثال اس کی کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بڑی انقلاب انگیز ہیں، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے، یہ ہم نے بہت بڑا انعام کیا ہے۔ سبع من المثانی، 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی فاتحہ، سورہ فاتحہ جیسی سورت ہم نے آپ کو دی ہے، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، خبردار کبھی آنکھ اٹھا کر اپنی نہ دیکھیے ان چیزوں کو جو ہم نے رنگ برنگ چیزیں ان لوگوں کو دی ہیں، کافروں کو ہم نے جو کچھ انہیں دنیا میں دیا ہے، نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے کہ انہیں کیا کیا دیا گیا ہے۔ ولا تحزن علیہ، آپ اپنا دل نہ ان پہ جلائیے، آپ اپنے جی میں مت خفاؤ ان سے۔ آپ تصور کریں کہ کسی کو کسی سے محبت ہو اور دشمنوں نے تکلیف پہنچائی ہو تو یہ الفاظ ان زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے کہا ولا تحزن علیہم، آپ بالکل ان کا رنج اور فکر نہ کریں، آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کے پاس جو ایمان والے آتے ہیں آپ ان کے لیے بچھ جائیے، آپ اپنے بازو اپنے شانے ان کے لیے پھیلا دیجئے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے رہیے۔
ان کافروں کو آپ چھوڑ دیں. وقل، اور انہیں کہیے انی انا النذیر المبین، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا تمہارے پاس آیا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، ان لوگوں کے پاس آتے تھے، ان قوموں کے پاس جو تقسیم کر دیا کرتی تھی. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو، یعنی پچھلی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بانٹ دیا. فوربک لنسألنہم اجمعین، اور سو آپ کے پروردگار کو قسم ہے اس کی اپنی ذات کی کہ وہ ضرور ان سے پوچھے گا اما کانوا یعملون، یہ کس طرح ستاتے رہے ہیں، کس طرح تنگ کرتے رہے ہیں آپ کو. یہ جب ہمارے پاس آئیں گے ہم ضرور بالضرور ان سے پوچھیں گے. فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے فاصدع، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر، بھرپور آواز سے خدا کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا پیغام انہیں سنا. آپ اپنے مشن کو بالکل مت چھوڑیں. فاصدع، پوری قوت سے لوگوں تک پہنچاؤ میری بات، جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں اپنا منہ پھیر لے ان سے، ان کی پرواہ نہ کر. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم بہت کافی ہیں آپ کو ان لوگوں کے مقابلے میں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم جو ہیں ہم کافی نہیں ہیں، ہم بہت کافی ہیں ان کے مقابلے میں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. ان ظالموں کو مذاق اڑانے کی ضرورت ہوئی. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، انہوں نے اللہ کے علاوہ اور بہت سے خدا بنا لیے ہیں. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتا چلے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کیا گناہ ہوا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، دیکھیے کیسی تسلی سے بھری ہوئی آیت ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہمیں خوب معلوم ہے. اَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے. بِمَا يَقُولُونَ، جب یہ لوگ طرح طرح کے الزامات آپ پر لگاتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، جی گھٹتا ہے ان کافروں اور مشرکوں کی باتیں سن کے. جب ایسے ہو جائے تو آپ یہ کیجئے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی تسبیح میں لگ جائیے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، میرے سامنے سجدے کرتے رہا کیجئے، بالکل پرواہ نہ کریں ان کافروں کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کرتے رہیے اپنے پروردگار کی یہاں تک کہ موت آ جائے، موت تک خدا کی عبادت کرتے رہیے. یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ جب تک یقین سے مراد موت ہے، یعنی یقینی ایک کیفیت ہے نا موت کی، اس سے بڑے یقین کیا ہے، اس وقت تک عبادت کرتے رہیے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر میں بزرگوں کے کوئی ایسا حصہ آتا ہے جب عبادت خدا کی معاف ہو جاتی ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر کسی سے معاف ہوتی اس ہستی سے معاف ہو جاتی. اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کو پکارتے رہیے یہاں تک کہ یقین موت آ جائے، بس اللہ کو یاد کرتے رہیے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے جب لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، جب کوئی غریب کہتا ہے، جب کوئی کہتا ہے یہ کام کر دو، جب کوئی کہتا ہے تمہیں اللہ نے کیوں بھیج دیا، جب آپ کو توحید کے، اللہ کی وحدانیت کی پکارنے پہ، کہنے پہ، بلانے پہ مشرکین مکہ تنگ کرتے ہیں تو سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا، تکلیف اور دکھ محسوس ہوتا ہے. ہم خوب ان چیزوں کو جانتے ہیں. آپ چھوڑیے ان کو، آپ ہماری عبادت کیا کیجیے، آپ میرے سامنے سجدہ کیا کیجیے. یہ ہے تسلی جو اللہ تعالی نے دی. اس لیے جہاں جہاں یہ آیات آئیں گی قرآن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو تسلی ہے بس، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں خود ہی کہ اس سے کیا مراد ہے. ایک چیز یہ ہے، 3 کام ایسے ہیں، یہ ایک نئی ٹرم آپ کو بتائیں، جو مصلحت کی خاطر، اصلاح کی خاطر ہیں، مصلحت تو نہیں اصلاح کی خاطر ہیں، اور انہیں امور مصلحہ کہتے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. 3 کام ایسے ہیں قرآن پاک میں یہ کئی جگہ آ جاتے ہیں اور آگے پیچھے اس کا کوئی ربط محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ آیت کیوں آ گئی. آپ جب خود قرآن پاک کبھی پڑھیں یا اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ چلتے چلتے بات کچھ چل رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کیا کر دیا ہے. ہوتا دراصل یہ ہے کہ بات تو واقعی کوئی اور چل رہی ہوتی ہے، درمیان میں یہ جو 3 قسم کی چیزیں آتی ہیں، یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایمان والوں کی اصلاح کے لیے ہیں. کہ دیکھو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، ان سب چیزوں کے باوجود 3 کاموں سے کبھی بھی غفلت نہ کرنا. ان 3 کاموں میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چلتے چلتے سارے سلسلہ کلام کو چھوڑ کے نماز پہ آ جاتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہنا.
پھر دوسری بات شروع کر دیتے ہیں. ایک جگہ آپ کو ملے گا کہ ساری بات کوئی اور چل رہی ہے, درمیان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے رکھتے رہنا, پھر آگے بات شروع کر دیتے ہیں کوئی اور. ایک جگہ یہ بھی مل جائے گا, بلکہ 2-3 جگہ مل جائے گا کہ بات کوئی اور چل رہی ہے, اور ساری بات کو چھوڑ کے اللہ فرماتے ہیں حج عمرہ یہ کرتے رہنا, پھر کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں. یہ 3 کام ایمان والوں کی طبیعت کے لیے ہیں, ایمان والوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہیں کہ دیکھو کافروں کے ساتھ کشمکش میں, اللہ کی توحید میں, قرآن کو پھیلانے میں, اسلام کا پیغام دینے میں کہیں یہ ایسے نہ ہو جائے کہ نماز سے غفلت ہو جائے, کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ تم حج نہ کرو, کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ روزے سے گھبرا جاؤ. اپنی طبیعت ٹھیک رکھنا چاہتے ہو, یہ 3 کام کرتے رہنا. آپ کو صرف ایک مثال اس کی دے دیتے ہیں. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں دیکھیے, آیت نمبر ہے اس کی 240, 240 نہیں 237 نمبر دیکھیے, 237 سورہ بقرہ میں. ملی 237. سارا ذکر اوپر سے جو چل رہا ہے وہ نکاح اور طلاق کے مسائل کا ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں, بلکہ رکوع سے دیکھ لیں, اوپر 236 نمبر آیت سے 236 سے جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے, یہ دیکھیے سارا ذکر چل رہا ہے عورتوں کا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن, اور کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے بھی چھوا بھی نہیں ہے, او تفرضوا لهن فریضہ, یا ان کے لیے حق مہر مقرر ہو گیا تھا اور تم نے اس وقت انہیں طلاق دے دی ہے, تو دیکھو متعوہن, انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ تم ضرور پہنچانا, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ نیکی ضرور کرنا. رخصتی سے پہلے ہی اگر طلاق ہو گئی اس کا حکم بیان ہو رہا ہے. علی الموسع قدرہ, جس شوہر کے پاس اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے وہ زیادہ نیکی کرے اس کے ساتھ. وعلی المقتر قدرہ, اور جو آدمی تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس عورت کے ساتھ نیکی کرے گا جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی, اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوگی. مطعم بالمعروف, قاعدے کے مطابق تم ان خواتین کا خیال رکھنا. حقا علی المحسنین, اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے ذمہ یہ بات ضروری قرار دی ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو, من قبل ان تمسوهن, قبل اس کے کہ ان کی رخصتی ہو, وقد فرضتم لهن فریضہ, اور تم ان کا حق مہر مقرر کر چکے تھے. تو جن عورتوں کا حق مہر مقرر ہو گیا ہے اور نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے, فنصف ما فرضتم, تو جتنا حق مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا تم نے ادا کرنا ہے. الا, سوائے اس صورت کے کہ ان یعفون, وہ لوگ معاف کر دیں, او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ آدمی معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈوری ہے, وہ معاف کر دے تو اس کا حق مہر معاف ہو جائے گا, وگرنہ تم نے آدھا حق مہر ادا کرنا ہے. وَإِن تعفوا, اور اگر تم اس بات سے درگزر کرو, اقرب للتقویٰ, یہ تقویٰ کے بہت قریب ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم, اور طلاق اس صورت میں ہو جائے گی مگر دیکھو اس کے باوجود آپس میں ایک دوسرے سے نیکی کرتے رہنا, اپنے خاندانوں کو الگ نہ کرنا. ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا. عورتوں کی بات آ گئی, نکاح کی بات آ گئی, طلاق کی بات آ گئی. اگلی آیت دو, حافظوا علی الصلوات, اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا. ہے نا عجیب بات. والصلاۃ الوسطیٰ, اور درمیان والی نماز, خاص طور پہ درمیان والی نماز کا خیال رکھنا. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے سامنے کھڑے رہو ادب کے ساتھ. فإن خفتم فرجالا, اور کبھی کسی موقع پر تمہیں ڈر ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکو گے تو فرجالن, چلتے چلتے نماز پڑھ لینا, اور رکبانن, بیٹھ کے نماز پڑھ لینا سواری پر. فإذا امنتم, اور جب تمہیں وہ خوف کی حالت ختم ہو جائے, امن ہو جائے, فاذکروا اللہ, تو اللہ کو یاد کرو, یعنی نماز پڑھو. کما علمکم, جیسے اللہ نے نماز تمہیں سکھائی ہے. ما لم تکونوا تعلمون, اور پہلے تم نماز کو نہیں جانتے تھے, ہم نے تمہیں سکھایا. والذین یتوفون منکم, اور جو تم میں سے لوگ وفات پا جائیں. ویذرون ازواجا, اور ان کی بیویاں رہ جائیں پیچھے. وصیۃ لازواجہم, مناسب یہ ہے کہ وہ شوہر اپنے گھر والوں کو اس بات کی وصیت کریں کہ متاعن, میری بیوی کو اس گھر میں میرے بعد رہنے دینا. الی الحول, 1 سال تک, غیر اخراج,
اور اسے میرے گھر سے نہ نکالنا. فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر عورت اس گھر کو چھوڑ دے، خود نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، جو کچھ بھی خواتین اپنے بارے میں فیصلہ کریں اللہ کی طرف سے کوئی ان پہ پکڑ نہیں ہے، من معروف، اور یہ قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے. وللمطلقات، اور طلاق ہو جائے جن عورتوں کو، متاع بالمعروف، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا، حقا للمتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ ضروری. آگے پیچھے جتنی آیات پڑھیں یہ سب عورتوں کے مسائل، طلاق کے، نکاح کے. درمیان میں 2 آیتیں لے آئے نا، تو آدمی جب انہیں پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچتا ہے تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں نماز کا اب کیا تذکرہ آ گیا. ایسے ہی آپ دیکھیں گے حج کو بھی، اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے عمرے کو اور حج کو، اور تیسری چیز روزے کو. روزے کو بھی آپ ایسے ہی دیکھیں گے. قرآن کوئی اور بات کر رہا ہے، یہ عورتوں کی بات ساری چل رہی. نکاح طلاق کے درمیان میں کہتا ہے نماز ضرور پڑھنا. دیکھو نماز سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا کے ساتھ تعلق کا احساس رہے اور تمہیں اطمینان، یعنی اپنی طبیعت تمہاری مطمئن رہے. بات کوئی اور چل رہی ہے کسی جگہ پر، درمیان میں کہتا ہے اور حج کرتے رہنا، عمرہ کرتے رہنا، حج کے یہ فرائض ہے تمہارے لیے. بات کچھ اور ہے تجارت کی، کسی چیز کی، کہ تجارت میں ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، یہ سود ہو جائے گا. مثال دے رہا ہوں کہ فرض کر لو درمیان میں آ جائے گا اچھا روزے رکھتے رہنا، روزہ تمہارے لیے ضروری ہے. تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ کیا کہا ہے. اصل میں یہ تینوں کام قرآن نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ایمان والے جہاں آپ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کو صحیح راہ پر رکھیں. اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی تم رہو، تمہارے لیے اگر اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم بار بار بیت اللہ کی حاضری دیتے رہو. شاہ صاحب کہتے ہیں بار بار اللہ کے گھر میں حاضری دیتے رہو، اس سے طبیعت پہ فرق پڑ جاتا ہے، طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں اور نیکی کی اور زیادہ رغبت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ہم جہاں بھی رہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ خدا کے گھر کا طواف، حج، عمرہ یہ ہم لوگ کرتے رہیں. یہ ایک چیز تھی. اس کو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ ہے اصلاح کے لیے. ایک چیز اور آپ دیکھیے، اسی طرح یہ ہوتا ہے، اسی سے ملتی جلتی چیز، اسے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی بات کو داخل کر دیتا ہے. بات یہاں بھی یہی ہے نا، کوئی اور بات ہو رہی، درمیان میں نماز آئی، پھر کوئی اور بات شروع ہو گئی. ایک ایسے بھی ہوتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ بات کسی اور کی بیان کریں گے، فلاں آدمی نے یہ کہا، ہمارے فلاں نبی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور چلتے 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 ایک جملہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بیچ میں کہہ دیتے ہیں. اسے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ادخال الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا دخل دینا، اللہ کا اپنی طرف سے کسی بات کو شامل کر دینا. یہ بہت جگہ ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک جملہ شامل کر دیتا ہے. وہ گفتگو کاٹ کے درمیان میں اللہ کہتا ہے یہ ہو گیا، پھر وہی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اس کا آپ کو ایک مثال آپ کو دے دیتے ہیں، اور وہ ہے سورہ مومن میں 24ویں پارے میں. جب بات آئے گی اس کی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس بات کو اس میں شامل کیا. سورہ مومن 40 نمبر سورت ہے اور 24واں پارہ ہے، 24 نمبر. سورہ مومن 40 نمبر سورت ہے 40 اور 24واں پارہ ہے. وقال رجل، آیت نمبر ہے 28. آپ دیکھیے اس آیت کو ذرا غور سے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں ایک جملہ اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں. اگر تفسیر نہ ہونا پڑی ہوئی تو پھر آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا جملہ اللہ کا ہے اور کون سا جملہ کسی اور کا ہے. وقال رجل مومن من آل فرعون، 28 نمبر 28 نمبر آیت ہے، 40 نمبر سورت ہے اور 24واں پارہ ہے. وقال رجل مومن من آل فرعون، اور فرعون کی آل میں سے کون بولا؟ ایک آدمی جو ایمان لے آیا تھا. فرعون کی آل میں ایک آدمی جو ایمان لے آیا تھا وہ کہنے لگا یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا.
بات یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرعون نے سب کو جمع کیا اور اس نے کہا اس شخص نے بڑا فساد مچا دیا ہمارے ملک میں اور تم مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کروا دوں. اس پہ بحث ہو رہی ہے، آگے پیچھے کی ساری آیات اسی پہ. یہ آدمی اٹھا، اس نے کہا اس کا ایمان تھا چھپا ہوا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ مومن ہے یا کون ہے، تو یہ بھی اس مجلس میں شریک تھا. کہتا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس ایک آدمی کو، اس نوجوان کو، اس لڑکے کو، اس مرد کو اس لیے مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو کہ یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بس اس کا یہ جرم ہے. ٹھیک یہی جملہ سے بکر رضی اللہ عنہ نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آیا ہے کہ بیت اللہ میں آئے اور نماز پڑھ رہے تھے اور مشرکین مکہ میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن میں چادر ڈال کے کھینچا تو نشانات گردن پہ پڑ گئے اور انہوں نے اور بھی بدتمیزی کی کوشش کی تو اس سے بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہٹایا ان کافروں کو اور ان کا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بس اس آدمی کو اس لیے تم مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے اللہ میرا پروردگار ہے، بس اس کا یہی جرم ہے، اور کیا قصور ہے اس غریب کا. یہ الفاظ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے. وقد جاءکم بالبینات، اور وہ واضح دلائل لے کر آیا تمہارے پاس من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے کئی معجزات اس نے دکھائے. میں تمہیں کہوں وَإِن یَکُ کاذبا، اگر یہ آدمی جھوٹا ہے نا تو فعلیہ کذبہ، اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا، خدا اسے نہیں چھوڑے گا. خدا کا نام لے لے کے جھوٹ بول رہا ہے نا، چلو فرض کر لو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں تو جھوٹ اس پر پڑے گا. وَإِن یَکُ صَادِقًا، اور اگر یہ آدمی سچا ہے تو یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُم، یہ جس چیز کا وعدہ کرتا ہے وہ عذاب تم پر آ جائے گا. یہ جس چیز سے ڈراتا ہے نا تمہیں، کہتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، یہ آ جائے گا. کیسی عدل کی بات اس نے کہی. تو اس کا چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، تم کیوں اسے قتل کرنا چاہتے؟ اگر یہ جھوٹا ہے تو خود ہی تباہ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا اگر سچا ہوا تو جس چیز کو سے ڈرا رہا ہے یہ آ جائے گا. ان اللہ لا یہدی، اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا، من ہوا مسرف، اس آدمی کو جو حد سے بڑھ جائے، کذاب جو پرلے درجے کا جھوٹا ہو. یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی تمہاری ہے، ظاہرین فی الارض، زمین پر تم حکمران ہو. فمن ینصرنا من باس اللہ، ہمیں کون بچائے گا خدا کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ آ گیا. پھر کیا ہوگا؟ آج ہماری حکومت اور بادشاہی ہے، ہم اس کی طاقت کی بنیاد پہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر خدا اس کے مقابلے میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ قال فرعون بولا ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں جو رائے دے چکا ہوں بس میرا فیصلہ تو وہی ہے. وما اہدیکم، اور میں اپنی قوم والوں تمہیں کوئی راہ نہیں دکھاتا، الا سبیل الرشاد، مگر ہمیشہ تمہاری بھلائی کا سوچتا ہوں. حکمران یہی کہا کرتے ہیں، دیکھا ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہارے لیے رشد، ہدایت کی راہ کا ہی سوچتا ہوں. میں تو فیصلے ایسے کرتا ہوں کہ تمہارا نفع ہو اس میں، بس وہ جو رائے میں دے چکا. ان میں آپ نے دیکھا ہے تقریر انہی کی چل رہی ہے. پھر فرعون کی بات آ گئی درمیان میں، یہ جو جملہ ہے نا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یہ اللہ کا جملہ ہے، اس کی تقریر نہیں ہے. اس کی تقریر شروع ہوئی تھی وقال رجل سے اور پھر آ کر ختم ہو گئی وہیں یکو صادقن، اور اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، یصبکم بعض الذی یعدکم، جس چیز سے تمہیں ڈراتے ہیں وہ چیز تمہیں پہنچے گی، عذاب آ جائے گا. بس یہاں اس کی تقریر ختم ہو گئی ہے. ان اللہ لا یہدی، اور اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا، من ہوا مسرف کذاب، اس انسان کو جو حد سے بڑھ جائے اور بہت جھوٹ بولے، خدا اسے ہدایت نہیں دیتا. یہ جو جملہ ہے نا یہ اللہ کا ادخال الہی کہتے تھے، یعنی اللہ تعالی کا جملہ ہے، یہ اس نے نہیں اپنی تقریر میں کہا. اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اس لیے تفسیر میں کہیں کہیں ہم آپ سے عرض کریں گے کہ دیکھیے یہ چیز ہے، اللہ تعالی نے اسے کیا کیا ہے، اللہ نے اس جملے کو نقل کیا ہے، یہ اللہ کی اپنی طرف سے جملہ. ایک اور چیز، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دی. یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، اس کے دو پہلو ہیں. کچھ دیر ٹھہریے.
ہاں ٹھیک ہے 7-8 منٹ ٹھہر جائیے, چائے پی لیجیے, پھر اس کے بعد دوبارہ اسے شروع